खुदा उर्दूस के नाम से मैंने आपके सामने रोजों के यहाँ पे दानियल की किताब रखी और उस रखने की वजह आप सब जानते हैं कि हम दानियल की किताब को जब सीखेंगे तो मैंने कहा था कि आपको पुराने अहनामे का पढ़ना समझ आ जाएगा कि कौन से दौर हैं और कौन से वक्त हैं, और ये एंड टाइम्स के बारे में, आखिरी ज़माने के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है वो हम जरूर सीख सकते हैं। और ये मुकाशफाती किताब है जो मुझे और आपको इस दौर में लेके जाएगी। खुदा यीशु मसीह की मुसीबत के वक्त का जिक्र भी इस किताब में लिखा गया है, और आज के ज़माने में जो बातें हो रही हैं उसका भी जिक्र इस किताब में दर्ज किया गया है। दानियल की किताब के पहले 3 बाब अगर आप उसको मुताला करें, और मेरी गुजारिश है कि आप रोज़ों के आम में से जरूर पढ़ें, तो पहले 3 बाब में नबूकदनेस्सर बादशाह जो कि एक जंगजू बादशाह है, एक खूनी बादशाह है, और खुदा ने उसे ये काम करने के लिए ताकत और हिम्मत दी है, और वो यरूशलेम को फतह करता है और यरूशलेम में हैकल को जरूर उठाकर अपने पास ले जाता है। और दूसरे बाब में वो एक ख्वाब देखता है, लेकिन चौथे बाब में दूसरे बाब के ख्वाब में फर्क है। दूसरे बाब में वो ख्वाब नहीं बताता और कहते उसकी ताबीर बताओ, लेकिन चौथे बाब में वो ख्वाब बताता है, कहता है मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है लेकिन दानियल मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैं भी कहना चाहता हूं, पहले ख्वाब में आपसे ख्वाब बताया है, लेकिन इसमें चौथे बाब में ख्वाब जरूर बता रहा है, लेकिन कह रहा है कि मुझे इसकी ताबीर नहीं मिली, ताबीर तू बता, क्योंकि तुझमें अल्लाहों की रूह है। याद क्या कह रहे हैं? इलाह की नहीं, अल्लाहों की रूह है। वो लोग जो हम पर इतराज करते हैं कि हम तस्लीस का जिक्र हम सिर्फ नया नामे में देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है अल्लाहों का, यानी कि एक नहीं, अल्लाहों की रूह तुझमें है। खुदाए सालूस का जिक्र किया गया है यहाँ पर। और दानियल की ये किताब का ये बात मुफस्सिर कहते हैं कि ये नबूकदनेस्सर बादशाह ने खुद तहरीर कराया है। ये दानियल की तहरीर नहीं बल्कि नबूकदनेस्सर बादशाह की तहरीर है। वो बादशाह जो पहले 3 बाब में नजर आता है कि वो बड़ा घमंडी है, और जब वो ख्वाब दानियल उसे बताता है दूसरे बाब में कि सोने की जो मूरत जो तूने मूरत देखी है उसका सोने का सर तू है, और याद रखिए सोने का सर तू है, और तेरे बाद एक उम्मत आएगी तो उसने तीसरे बाब में सोने की मूरत बनाई और बताया कि मैं इस पर हमेशा कायम रहूंगा बाबुल पर, और उसने हुक्म दिया था कि जब हर किस्म का साज बजाया जाए तो मुझे सीधा किया जाए। और आप सब जानते सिद्दीक में से अब दुनिया सीधा नहीं करते, और फिर वो कहता है अगर दुनिया में कोई मामूल है तो तुम्हारा मामूल है। तीसरे और चौथे बाब में तकरीबन 35 से 40 साल का फर्क है, और दानियल का चौथा बाब जब आगाज होता है तो उसमें लिखा है, बादशाह कहता है तमाम दुनिया के लोगों को मेरा सलाम। और से सुनेंगे, ये बड़ा अजीब बात है। ये यहाँ पर कहता है नबूकदनेस्सर बादशाह की तरफ से तमाम लोग उम्मतों अहले लुगत के लिए जो तमाम दुनिया जमीन पर सुकूनत करते हैं तुम्हारी सलामती। आपको अगर याद हो तो ये जो बादशाह जो जंगजू बादशाह है यहाँ पर सलामती की बात कर रहा है। और अगर आपको याद हो, मैं और आप जब खतूत पढ़ते हैं तो वहां पर पालूस भी कहता है तुम पर खुदा की सलामती हो, और ये कह रहा है तुम पर सलामती हो। ये बादशाह आखिर ये जो आप बीती बताना चाह रहा है, दानियल कह रहा है कि उसके बारे में यहाँ जिक्र कर रहा है। यहाँ पर इस बाप को मैं कहता हूं कि ये इस बादशाह की तब्दीली का बाप है। ये बादशाह जो गैर ईमानदार है, इसे खुदा खुद खींच कर अपने पास आता है, और ये एक कन्वर्जन का बाप है। इस किताब के इस बाब में बादशाह का दिल ज़हन तब्दील होता है। कैसे तब्दील होता है? वो एक ख्वाब देखता है, और ख्वाब का देखता है कि एक दरख्त है जिसकी शाखें जो है आसमान तक बुलंद हैं, जिसके नीचे परिंदे चुनिंद हैवानात
رہتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں، اور نکاح قدوسی آتا ہے، قدوسی آ کر اسے کہتا ہے اسے کاٹ ڈالو، جھاڑ ڈالو، لیکن اس کی جڑ کو رہنے دو، جڑ سے مراد اس کا بقیہ رہنے دو، اور لکھا ہے اسے باندھ دیا جائے، اور 7 دور گزرے، کتنے گزرے؟ 7 سال دیں گے، 7 سال، اور وہ تمام اپنے لوگوں کو جو اس دور کے ساحر ہیں، نجومی ہیں، قصدی ہیں، فالگر ہیں، حاضر کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ پھر اسے یاد آتا ہے دانیل کا، اور دانیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے دانیل تجھ میں لہو کی روح ہے، تو آ اور مجھے اس کی تعبیر بتا۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ دانیل یہ خواب بادشاہ کے منہ سے سنتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے بادشاہ یہ خواب تیرے نہیں بلکہ تیرے دشمنوں کے لیے ہو، لیکن اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا، کیا ہوگا؟ کہ تو اپنے لوگوں سے ہانکا جائے گا، اور تو حیوانوں میں گنا جائے گا، انسانوں میں نہیں حیوانوں میں گنا جائے گا، تیرا سر شبنم سے تر ہوگا، تیرے سر پر چھت نہیں رہے گی، تو جانوروں کی طرح گھاس کھائے گا، تیرے ناخون عقابوں کی طرح بڑے ہو جائیں گے، اور تجھ پہ 7 دور گزریں گے، 7 سال تیرے ایسے گزریں گے، لیکن تیرا بقیہ، تیری سلطنت قائم رہے گی۔ بادشاہ اگر تو چاہتا ہے کہ اس خواب سے بچے، اس مصیبت سے بچے، تو اس کو صلاح دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے اے بادشاہ تیرے حضور میری منت، میری صلاح قبول کر کہ تو اپنے خطاؤں کو صداقت سے اور اپنے بدکاری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے منقید کرے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کر، تو اپنے آپ زندگی میں توبہ کر، رحم کر، سچائی کی طرف لے کے جا، انصاف کر۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ اس کی صلاح قبول نہیں کرتا، اور لکھا ہے ذرا غور سے سنیے گا، 1 سال کے بعد، کتنے سال کی بات ہے؟ اس خواب کی تعبیر کے بتانے کے 1 سال کے بعد، یہ آیت نمبر 29 میں لکھا ہے، چوتھے باب 29 آیت میں، 1 سال کے بعد بادشاہ اپنے محل کی طرف دیکھتا ہے، اور یاد رکھیے اس کا جو محل ہے یہ 60 کلومیٹر کا محل ہے، 60 کلومیٹر کا، کلومیٹر میں 1000 میل، 15 اس طرف 15 اس طرف 15، یہ پورے چوکور اس کا حصہ ہے، 60 کلومیٹر کا اس کا جو محل ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کا محل اتنا اونچا اور بڑا تھا کہ دور سے لگتے تھے کہ درخت جو ہے لٹکے ہوئے آسمان پر، اسے ہینگنگ گارڈن کہا جاتا تھا، اور اس محل کو دیکھتے کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت اور اپنی قوت سے بنایا ہے۔ 1 سال کے بعد اور آسمان سے آواز آتی ہے، اے نبوت بادشاہ تیرے حق میں فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی، اور تجھے آدمی میں سے ہانک کر نکال دیں گے، تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، بیل کی طرح گھاس کھائے گا، 7 دور تجھ پر گزریں گے، تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی ملکت میں حکمرانی کرتا ہے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ یہ سب میں نے اپنی طاقت سے بنایا ہے، تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ سلطنت اس سے لے لی جائے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ وہی ہوا جس کے بارے میں شبنم سے اس کے سر تر ہوا، اور یہ پوری دیکھا، اور وہ اس کے ناخون پرندوں کی جنگ پرندوں کی مانے پڑ گئے، ان کے ایام گزرے، تب نمرود بادشاہ نے
आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आई। मैंने हक ताला का शुक्र किया और उसने मुझे बहाल किया। और लिखा है ये बादशाह जो खुदा की तरफ निगाह करता है और उसकी अकल बहाल होती, कहता हाँ ये बादशाह जो है वो हक ताला की, खुदावंद ताला की है, जिसे चाहता है उसे देता है। मैं जब ये बात पढ़ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि हम अक्सर बरकतों में खुदा हमें भर देता है, तुम्हारे अंदर मजबूरी आ जाती है। हमें जब खुदा बरकतें से मामूल कर देता है, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाता है और इस घमंड की वजह से हम दूसरों की जानते हैं और आखिरकार ये बादशाह इस बात का इकरार करता है कि जब मैंने कहा कि ये सब कुछ मैंने बनाया, खुदा उसे कहता है देख तूने बनाया, मैं सब कुछ तब्दील कर सकता हूं। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, कोई और मुकाबला नहीं करता। और यहां नबूवत बादशाह का मुकाबला खुदा करता है और खुदा उसे तंबीह करता है और वो खुदा की तरफ निगाह करता है, खुदा उसे बहाल कर देता है। तो आज चैन में और आपकी में और आप भी कभी कभी अपने खानदान पर, अपनी तालीम पर, अपने शक्ल पर, अपने रंग पर फक्र करते हैं। मैं चाहता हूँ दौलत पर तो हमें जरा सी मिल जाए तो हम किसी को बंदा नहीं समझते, हम उस रिश्तेदार से मिलना नहीं चाहते जो गरीब है। अगर वो नजर आ रहा होता है साइड गली चेक कर लेते हैं कि हमारे सामने आके मांग रहे हैं हमसे कुछ। मेरे लोग हकीकत ये है, दुनिया में अगर सरफराजी है तो खुदा की तरफ से, और अगर हम फक्र करते हैं तो याद रखिए हम खुदा से जल रहे हैं। आज मेरी गुजारिश है इस बात में, मैं मानना चाहता हूँ दानियल की किताब को हमने सिर्फ पढ़ा है इस तरह, जैसे मूरत के बारे में दूसरे बाब में, फिर तीसरे बाब में पढ़ा है, सब हमने पढ़ा है कि बच्चों से पढ़ाना शुरू करते हैं, सिद्र में उनको डाला गया, फिर दानियल की किताब को पढ़ते हैं कि शेरों की मान में डाला गया। बस इसके अलावा हमें दानियल किताब को कुछ अभी हमने पढ़ा है ना सुना है। हमारे चाहता हूँ बहुत से खुदाम भी इन आयात को ज़रा प्रचार करते हैं। मिसाल के तौर पर एक आयत है यिर्मयाह की किताब में कि क्या बलसान में रोगने, क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं। इन आयात को हम पढ़ते हैं, इस पर पेट हमारे एक आयात है, इस पर कलाम दे देगा। हम कलाम को सही तौर पर देखते हैं खुदा का कलाम चाहता क्या मुझसे आपसे। और आज खुदा का कलाम इस बाब में, चौथे बाब में चाहता है कि मैं और आप अपने अंदर हलीमी और फरोख्ती पैदा करें। दुनिया में अगर कहीं सल्तनत है तो खुदा की है, चाहे अमेरिका, चाहे यूरोप, चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान। अगर हुकूमत है तो किसकी है? किसकी है? खुदा की। किसकी है? और मैं और आप खुदा के लोग होते हुए इस बात की कीमत रखते हैं कि खुदा मुझे और आपको वक्त पर सरफराज करे। हुकूमत किसी है? खुदा की, और खुदा जिसे चाहता है उसे देता है। ये याद रखिए, बहुत सारे लोग समझे शायद हुकूमतें जो है नहीं, हुकूमत सिर्फ खुदा है। और इसी तरह मेरी गुजारिश है, बादशाह को जब अकल आई, किसी का अकल मुझे फिर आई, फिर मेरे लोगों ने मुझे ढूंढा और मुझे बहाल किया। वो बादशाह जो सोने का नवाला लेके पैदा हुआ है, चांदी के चमचे से खाने खाने वाला बादशाह, वो बादशाह जानवरों के दरमियान हाँका जाता है। और लिखा है शबनम से तर होगा, उसकी छत भी छीन ली जाती है, उसके नाखून धुंधलों के माने पड़ जाते हैं, घास खाता है हैवानों की तरह। और खुदा की तरफ जब रजू आया है, खुदा उसे महान। आज चैलेंज में और आपने आना चाहता हूँ, हम चर्च के अंदर रहते हुए हमारे अंदर भी
بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں. میں جب مسلم بیٹے کی کہانی سنتا ہوں تو مسلم بیٹے کی کہانی سے مسلم بیٹے میں ختم کر دیتے ہیں, لیکن ہم اس کے بڑے بھائی کی طرف دھیان نہیں کرتے. اس کو بڑا بھائی بھی گلا کرتا ہے, تو نے تو مجھے ایک بچڑا بھی نہیں دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. باپ سے گلا اس کا. ہم اس میں کبھی بات نہیں کرتے. میں جب خدا کے خادم سے میں انٹریکشن کر رہا تھا تو انہوں نے کہا حقیقت ہے کہ ہم صرف انہی باتوں پر کلام دیتے ہیں, لیکن ہم کبھی غور نہیں پڑتے اس کے اوپر. اور بھی کچھ تمثیلیں یسوع نے بیان کی. پہلی تمثیل بیان کی کھوئی ہوئی بھیڑ, پھر تمثیل بیان کی کھوئی ہوا سکہ دینار. دینار کا کیا گھوما تھا گھر کے اندر, اور کیا کی جھاڑو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ بن جائے گھر کے اندر. بھیڑ نہ تھی باہر. 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. تو جو کھوئی بھیڑ ہے یہ چھوٹا بیٹا ہے جو چلا گیا تھا, اسے ڈھونڈ کے لاتا ہے. لیکن جو دینار ہے وہ بڑا بیٹا ہے جو گھر میں گم گیا ہے. اور میں اور آپ بھی شاید اپنے گھر میں گم گئے ہیں. ہم چرچ میں آتے تو ضرور ہیں, لیکن ہم خدا کو جانتے نہیں سے. ہم آتے ضرور ہیں خدا کے حضور, لیکن ہم خدا کو جانتے نہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک گھمنڈ آ جاتا ہے, میں اچھا بجاتا ہوں, میں اچھا گاتا ہوں, میں اچھا کلام کرتا ہوں, میں کمیٹی میں سب سے نہیں. میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے کہ خدا اپنے جلال کی استعمال کرتا ہے. میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے پھر کہنا چاہتا ہوں, یہ اس کی رحم اور فضل ہے. ہم سے اچھے ہر شیر کے اوپر سوا سے ہے. کوئی بولے جی میں جو دعا کرتا ہوں تو پادری کو بھی دعا نہیں آتی. مانا چاہتا ہوں پادری سمان کا کام ہی ہے. خدا نے آپ کو برکت دی ہے, خدا کا شکر ادا کریں. اس لیے پلیز اس شخص کی مانے نہ بنے. یسوع نے کہا تھا 2 شخص دعا کیے جاتے ہیں, اور ایک ہے محصول لینے والا اور ایک ہے فریسی. فریسی دل میں کہتے ہیں خداوند میں اس کی طرح نہیں ہوں. ہم چرچ میں آتے ہیں, ہم وہ کھویا ہوا دینار ہیں چرچ کے اندر ہوتے ہیں, لیکن ہم خدا کے حضور بہت دور ہیں. اور یہی بات دانیل کے 14 باب میں تھی. بادشاہ کہتا ہے میں نے دل میں گھمنڈ کیا اور خدا نے مجھے سکھانے کے لیے مجھے حیوانوں کی طرح, انسانوں سے حیوانوں کی طرف بھیج دیا. کیونکہ ایسا نہ ہو میں اور آپ گھمنڈ کر رہا ہوں, ہمارے ساتھ بھی خدا ایسا, ہمارے ساتھ بھی خدا ایسا. میں ایک آپ کو سچی ٹیسٹ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ آل سینٹ چرچ کے فیملی نے صاحب نے یہ ٹیسٹ بھی بیان کی. انہوں نے کہا تھا کہ میں بائبل بونافائڈ کرسچن ہوں, اور میری فیکٹری ٹافیوں کی تھی, اور خدا نے مجھے بہت کچھ دیا. میں جب چرچ نکلتا گھر سے تو میری جو گاڑی اس میں اے سی ہوتا تھا, اور میں جیسے چرچ کے پاس پہنچتا میں ایسے کبھی دیکھتا تو اگر چرچ میں جگہ نہیں تو میں گاڑی آگے لے کر کہیں اور چلا جاتا, چرچ نہیں واپس گھر چلا جاتا. اور کہتا ایسا کئی بار ہوا کہ میں نے جب گیٹ کے پاس پہنچا میں نے دیکھا بہت رش ہے, کھڑے ہیں لوگ, میں گاڑی آگے لے جاتا. کہہ رہے وقت ہے خدا نے مجھے میری فیکٹری کو بند کر دیا, اور میرے لیے اتنی مشکل ہوگی کہ مجھے گاڑی بھی بیچنی پڑی. اور پھر وہ کہتا ہے میں اب چرچ میں کئی جگہوں میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں, اور اب خدا نے مجھے واپس بحال تو کیا ہے, لیکن میں اب وہیں نیچے کے بیٹھنا ہوں جہاں خدا نے مجھے پہنچا دیا. اب میں واپس بحال ہو گیا.
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ بھی کسی گھمنڈ کے گھوڑے میں بیٹھ رہے ہیں, ہم کسی انسان کو انسان نہ سمجھیں, کسی بہن بھائی کو. میں چاہتا ہوں آج کل بہنیں بھی لڑتی ہیں, پہلے ایسا ہوتا ہے بہن بہنوں کو بڑا خیال کرتے ہیں, آج کل بھی ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے دنیا کے رنگ لینا شروع کر دیا. میری گزارش ہے اس گھمنڈ کے گھوڑے سے نیچے اتریں, اور خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ حلیمی فروتی کے ساتھ خدا کو سنائیں اور صبر کریں, کیونکہ وہ چاہتا ہے میں اور آپ بحال ہیں. بلدو آج چیلنج میں اور آپ کی اس روز کو کیا ہے, اگر خدا نے مجھے آپ کو کلام پڑھنے کی برکت دی ہے ضرور پڑھیں, لیکن کسی کو کم نہ سمجھیں. آج ورشپرز کی بات کی جاتی ہے, بہت سارے ورشپر, ابھی آج میں دیکھ رہا تھا ایک ورشپر کراچی میں موجود ہے, کوئی ایک ورشپر دوسرے ورشپر کی تعریف نہیں کرتا, کوئی پریچر دوسرے پریچر کی تعریف نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کھویا ہوا دینار ہے جو گھر میں گم گیا ہے. میری گزارش ہے سب کچھ خدا نے چلا رہی ہے, میں اور آپ کچھ نہیں ہے. اس کا رحم ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے جلال کے استعمال کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہمیں کوئی خوبی نہیں ہے, کیونکہ کلام لکھا ہے کہ وہ بے عقلوں بے وجودوں کو اپنے جلال کے استعمال کرتا ہے. جس کا رحم ہے مجھ پر اور آپ پر, میں اور آپ اس کے گھر میں موجود ہیں. ہم ان لوگوں سے اچھے نہیں جو گھر میں سوئے, ہم لوگوں سے اچھے نہیں جو شاید بہت زیادہ بزی ہیں. فکر اس بات پر کریں خدا نے مجھے آپ کو اپنے خون سے خریدا ہے, ہم اس کے خون خریدے لوگ. یہ باب, چوتھا باب ہمیں اس بات پر عائد کرتا ہے کہ ہم فخر نہ کریں, کیونکہ میں اور آپ کچھ نہیں ہے. اور یہ بات نمرود بادشاہ کہتا ہے مجھ میں عقل آئی. آج میری گزارش ہے خدا سے اس حکمت کو مانگے, خدا مجھ میں وہ حکمت آئے. اور دانیل کی کتاب مجھے اور آپ کو اس بات پر بارہا قائل کرتی ہے. دانیل جب بھی کوئی بات کرنے چاہتا ہے تو پہلے دعا کرتا ہے. جیسے داؤد کو خدا نے دل پسند شخصوں کا کبھی غور کیا ہے. اکثر وہ کہتے ہیں وہ 7 مرتبہ خدا کی شکر کرتے, بہت اچھی بات ہے, لیکن کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے وہ بادشاہ ہے اور بارہا جاتا ہے خدا سے, کہتا ہے خدا میں جنگ لڑوں یا نہ لڑوں. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب وہ خدا نے اسے وعدہ کیا کہ تو جا یہ کر یہ کر, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے خدا میں جاؤں کہ نہ جاؤں. آج میری گزارش ہے گھر سے نکلنے سے پہلے خدا سے بولے خدا میں جا رہا ہوں, میری صبر میری رہنمائی کر. خدا میں کھانا بنا رہا ہوں, بنا رہی ہوں, خدا ہوں چھوٹی بات کیوں نہیں خدا سے پوچھا, کیونکہ آپ خدا کے بیٹے بڑے کیوں نہ پوچھیں اس سے. آج میری گزارش ہے میرے بھائیوں سے, میں گاڑی چلا کے نکلنے لگا ہوں, خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. میں سفر جا رہا ہوں, کام میں پہنچے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. کیوں نہیں؟ اس کو کون سی برائی ہے؟ داؤد کو معلوم نہیں تھا خدا کا میں دل پسند شخص ہوں, لیکن ہر بات کے خدا سے پوچھتا خدا یہ کروں یا نہ کروں. آپ سے گزارش ہے یہ کلام میرے لیے پہلے خدا سے, اور یہاں پر جب ٹینوے حاصل کریں گے لیکن اور میری عقل مجھ میں آئی. آج میری گزارش ہے خدا سے حکمت مانگے تاکہ میں اور آپ اس کے دلال کو سمجھ سکیں, کیونکہ ہم وہ شخص سیکھتے ہیں جو گھر میں گھومتے ہیں اور خدا میں اپنے جہاز کے آج اس طرح ہو چکے ہیں. میری گزارش ہے میری بہنوں میں سے دعا میں